جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے۔ تو سمجھ لیں، زندگی احساس کا نام ہے۔ زندگی جو ہے احساس کا نام ہے۔ احساس مطلب ایک سکھ کا احساس، ایک دکھ کا احساس، دو ہی پہلو ہیں احساس کے، ایک سکھ ایک دکھ۔ انسان پر اگر سکھ آتا ہے تو وہ احساس کرتا ہے اس کو سکھ کا احساس، اگر دکھ آتا ہے تو دکھ کا احساس کرتا ہے۔ دونوں میں سے ہنستا اور روتا ہے، دونوں احساس پر ہنستا اور روتا ہے۔ سکھ یا دکھ، یہ دو پہلو دو باتوں سے جڑے ہوئے ہیں، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ۔ قدرت نے جو چیز جیسی بنائی ہے، اگر اس کا تم الٹا کرو گے تو وہ چیز تم پہ ہی الٹی ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ قدرت کا اس میں کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر نفع نقصان سے پوتر ہے، پاک ہے۔ اس نے ہمیں بنایا ہے اچھائی پہ چلنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، جو ہماری رچنا بنائی ہے اس نے۔ اس کا اگر الٹا کریں گے ہم تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تجھے جو نقصان پہنچتا ہے وہ تیرے کرموں کا پھل ہے۔ ہاں، تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل کا صحیح استعمال کر کے سوچے سمجھے پھر قدم رکھے۔ تو انسان خود اپنے کرموں سے ہی جو ہے اپنے اوپر بوال مول لے لیتا ہے۔ ذرا سی بات پہ جو ہے نہ سوچی نہ سمجھی جھگڑا کر دیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر خود بے چین ہوتا ہے، خود پریشان ہوتا ہے۔ بھئی برائی اپنے کرنے والے کو بے چین کر دیتی ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اچھائی اپنے کرنے والے کو سکون دیتی ہے۔ تو زندگی احساس کا نام ہے کہ ہمیں کوئی چیز، اب دیکھو نا، جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے تو پیدا ہوتے ہی انسان کے بچے کے اندر احساس شروع ہو گئے۔ اس سے کوئی ہنس کے بات کرے گا تو کھلکھلا کے ہنسے گا، اسے احساس ہوتا ہے خوشی کا تو وہ ہنستا ہے۔ کوئی دھمکا کے بولے گا تو اسے جو ہے فوراً دکھ کا احساس ہوگا تو غمگین ہوتا ہے۔ تو انسان کی رچنا میں ہے یہ بات کہ انسان خود اپنے لیے دکھ پسند نہیں کرتا، یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے دکھ پہنچائے۔ انسان دکھ کا احساس نہیں چاہتا، سکھ چاہتا ہے۔ یہی رچنا ہے اللہ کی کہ بندے، دنیا دکھوں کا جہان ہے، تو مجھے راضی کر کے آ، پھر جنت میں سلامتی والا امن والا جیون پا، جس میں ایک ذرے کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ تو یاد رکھیں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو دنیا کی چیز خوش نہیں کرتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مال دولت، سونا چاندی، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، انسان کو یہ چیز اصلی سکھ نہیں دے سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، احساس کو دنیا کی چیز خوش نہیں کر سکتی۔ احساس کو خوبصورت اچھے اخلاق پانی لگاتے ہیں، اچھی بول چال، کسی کا دل نہ توڑنا۔ انسان غور کرے اپنے اوپر کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے الٹی بات کرے، میرے دل کو توڑے، مجھے تکلیف پہنچائے۔ تو جب میں نہیں چاہتا تو میں کیوں کسی کو پہنچاؤں تکلیف؟ پھر جب میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ٹھیس پہنچائے، مجھے کوئی بدتمیزی سے بولے، کوئی ٹیڑے بول بولے، تو پھر میں کیوں پہنچاؤں کسی کو؟ انسان سوچے تو اچھی بول چال جو ہے اچھے احساس کو جو ہے پانی لگاتی ہے، اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتی ہے۔
برے بول، بدتمیزی کے بول، سمجھے، کڑوے بول۔ اب ہم سمجھے کہ یہ جیون ملا ہے ہمیں امتحان کے لیے، جو ہمارا مالک ہے وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، ہاں، کون کیسے کرم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا بنائی ہے اچھائی برائی پر۔ یہاں لوگ اچھے کرم کر کر کے بھی مر رہے ہیں اور برے کرم کر کر کے بھی مر رہے ہیں۔ سب کی کہانی ادھوری ہے، کسی کا صحیح فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، کسی کا صحیح انصاف نہیں ہو پا رہا ہے۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں روز مر مر کے دنیا سے۔ تو اصل زندگی کہاں ہے؟ موت کے بعد، موت کے بعد۔ اس زندگی سے انسان اندھا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہے، مالک اس کائنات کا، سب ایسے ہی جو ہے پیدا ہو کے آ رہے ہیں دنیا میں۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا انسان، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اور اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ اس کائنات میں ایک ذرہ بھی بغیر مطلب کے پیدا نہیں کیا گیا ہے، ایک کण بھی۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ ہر انسان، ہر نفس جو کرم کرے گا اپنی زندگی کے اعمال پیک پائے گا، اللہ کے ہاں پیک ملیں گے اسے۔ آج جیسا کرم کر کے آیا سب سرکشت ہے، دیکھ لے آجا۔ اقرا کتابت، پڑھ اپنی کتاب۔ بڑا انسان حیران ہوگا، اے کاش میں مالک کی کھوج کرتا، روشنی میں آ جاتا دنیا میں۔ اندھیرے میں ڈوب کے مر گیا، تباہ ہو گیا ہیں۔ جنت کی حسین زندگی، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اب اس کے پچھتاوے کا کوئی احساس کر نہیں سکتے، اس کا پچھتاوا کیا ہوگا ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیشہ کی ہار کا معاملہ ہے بھائی۔ اب لوگ یہ الٹپ باتیں کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اگر موت کے بعد زندگی نہیں مانے تو اچھائی برائی کا نتیجہ پھر کہاں نکلتا ہے؟ اگر موت کے بعد زندگی نہ مانے تو اچھائی برائی کا نتیجہ پھر کہاں نکلتا ہے؟ ارے اتنے لوگ بیچارے اچھے کرم کر کر کے مر گئے ہیں، دنیا میں ان پر ظلم جاستی کی گئی، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انصاف نہ ملا ہیں۔ ان کے کرموں کا نتیجہ پھر کہاں نکلا؟ کہاں نکلے گا پھر؟ کتنے ظالم دنیا میں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں دھرتی پہ، دھرم کے نام پہ دھندا کر رکھا ہے، فساد پھیلا رہے ہیں دھرتی پہ، اور دنیا سے مر گئے ایسے ہی حرام کے مال کما کما کے، کھا کھا کے، دنیا میں سزا نہ ملی انہیں ہیں۔ تو ان کا نتیجہ پھر کہاں نکلے گا؟ موت کے بعد زندگی ہے، آنکھ کھولو، جاگو، ورنہ موت کے بعد سر میں ہتھوڑا مارا جائے گا۔ کہ اس کے سر میں ہتھوڑا مارو، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا، انسان تڑپتا رہے گا۔ اس کے سر میں ہتھوڑا مارو، اس کو ہم نے عقل دی تھی، اس نے صحیح استعمال نہ کیا۔ جب مال لگے گی، ہاں تو کہتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ کیا دنیا میں سو گیا تھا؟ دنیا میں اندھا ہو گیا تھا؟ تجھے آنکھیں دی گئی تھی، کان دیے گئے تھے، الگ جیون دیا گیا تھا، تجھے سب چیز دی گئی تھی، شریر میں طاقت دی گئی تھی ہیں۔ ہاں، ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا۔ اس کے سر میں ہتھوڑا مارو، اس کو ہم نے عقل دی تھی، اس نے صحیح استعمال نہ کیا۔ ہاں، اس کے سامنے لوگ مرتے رہے، مگر یہ پھر بھی دنیا بٹورنے میں ایسے لگا رہا جیسے یہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ اوروں کی موت کو دیکھ کر اس نے سبق حاصل نہ کیا کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے۔ عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، دنیا کے دھوکے میں لگا رہا۔ تو اگر موت کے بعد کی زندگی نہیں مانے تو اچھائی برائی کا نتیجہ کہاں نکلتا ہے پھر؟ برے لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ دھرتی پہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، آزادی سے زندگی جیتے ہیں وہ ہیں، ہاں، فساد پھیلاتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں،
اور مسلمان سمجھ جاتے ہیں، کائنات کی حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے، اسے راضی کر لیں گے ہم تو اصل جیون میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ پھر صبر کرتا ہے اللہ کے نام پہ۔ موت کے بعد کی زندگی کو دلائل سے سمجھ کر، عقل سے سمجھ کر، روشنی میں آ کر جب جان لیتا ہے کہ حقیقت میں موت کے بعد زندگی ہے، زندگی امتحان ہے، تو پھر وہ صبر کرتا ہے، تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ تو اصل جیون کہاں ہے؟ موت کے بعد۔ اب اس جنت کے جیون میں احساس کیسے ہوں گے؟ وہاں انسان کوئی دکھ نہ دیکھے گا، جو اسے دکھ کا احساس ہو، کوئی تکلیف نہ دیکھے گا، کوئی غم نہ دیکھے گا، جو اسے غم کا احساس ہو۔ احساس کا نام زندگی ہے۔ اور جہنم میں لوگ کوئی سکھ نہ دیکھیں گے، کوئی سکھ نہ دیکھیں گے، انہیں دکھ کا ہی احساس ہوگا، غموں کا احساس۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مرے وہ تباہ ہو گئے، وہ ان کی احساسی زندگی دکھوں بھری ہوگی، وہ دکھوں کا احساس کریں گے، نرک کی آگ میں تکلیفوں کا احساس کریں گے۔ اور جو اللہ کو راضی کر کے مرے وہ سکھ کا احساس کریں گے، وہ دکھ نہیں دیکھیں گے بالکل بھی۔ تو میرے بھائیو، اصل جو جیون ہے وہ جنت کا جیون ہے۔ اس لیے جنت کے جیون کو پہلے سمجھیں دلائل کے ساتھ، تاکہ ہم دھوکے سے باہر نکل کر سچائی ہم کے ہوش میں آئیں۔ سمجھیں گے تو یقین دل سے بنے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی سمجھیں، سچائی کو سمجھیں اور دھوکے سے باہر نکلیں۔ یہ جیون بالکل بیکار ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے۔ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھو، ہم جانتے تو ہیں اس چیز کو، مگر انسان کو دنیا کا نشہ ہے، وہ غور نہیں کرتا، جمتا نہیں سچائی کے اوپر، سچائی کی تحقیق نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، یعنی اے انسان، ہم نے تجھے دنیا کے اندر مزے لینے اور چین کی بنسی بجانے کو پیدا نہیں کیا ہے۔ مزے لینا، چین کی بنسی بجانا کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کے دماغ کی نسوں میں دور دور تک کوئی غم نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تب انسان مزے میں چین کی بنسی بجاتا ہے۔ اب دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جس کے دل دماغ میں ٹینشن نہ ہو، غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی نہیں ایسا انسان۔ اللہ نے سب کا مقدر میں دکھ لکھ دیے ہیں، تکلیفیں لکھ دی ہیں۔ ہاں، ایک ذرہ برابر تکلیف آتی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی نگرانی میں آتی ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ تو ہر انسان کے مقدر میں کتنے دکھ ہیں، جو اپنے مقدر کے دکھ لے کے آیا دنیا میں ہیں؟ ہاں، اب لوگ سوچتے ہیں کہ امیر جو انسان ہوتا ہے، امیر انسان کو دکھ نہیں ہے صاحب، ہیں؟ تو یہ سمجھ لیں ہم کہ یہ دیکھنے کا دھوکہ ہے، تمہیں غلط دکھائی دے رہا ہے، یہ چیز نظر کا دھوکہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ امیر انسان کو شریر کا دکھ کم ہے اور دماغ کا دکھ زیادہ ہے، اور غریب انسان 8 گھنٹے کی محنت کے بعد ایسا سوتا ہے کہ صبح کو خبر لیتا ہے، صبح کو پھر دکھوں سے لڑتا ہے۔ 8 گھنٹے محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے بے خبر ہو کے کہ صبح کو پھر خبر لیتا ہے، اور پھر صبح کو دکھوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور امیر انسان کو جو ہے اس کی دماغی حالت ایسی ہے کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی، رات کو نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، دل دماغ میں سکون نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، یہاں دکھوں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ کسی کے لیے شریر کے دکھ ہیں اور کسی کے لیے دماغ کے دکھ ہیں، محنت مشقت ہے، دکھوں سے یہاں بچا ہوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک اہل علم فرماتے ہیں کہ انسانوں کی بہت بڑی بھیڑ اس دنیا میں لدھو اونٹ اور لدھو گدھا اور کولو کے بیل بن کر زندگی بسر کر رہی ہے۔ بہت بڑی انسانوں کی بھیڑ، ہم دیکھتے ہیں کتنے مزدور ہیں، پورے دن اینٹ گاڑا ڈھوتے ہیں، لینٹر پڑتا ہے تو کتنی تیز محنت کرتے ہیں، اس میں پراٹ ڈھوتے ہیں۔ پورے دن انسان جو ہے کس قدر محنت کرتا ہے، مٹی کھودتا ہے، اینٹ گاڑا کرتا ہے، اور سر پہ بوجھ ڈھوتا ہے، کمر پہ اینٹ ڈھوتا ہے، ایک لدو گھوڑے کی طرح، گدھے کی طرح، کولو کے بیل کی طرح انسان جو ہے
کیا کریں، دنیا محنت مشقت کی جگہ ہے، مگر انسان کو دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے، غور ہی نہیں کرتا انسان۔ قدم قدم پہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے، دکھ دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، دکھ کا احساس، تکلیف کا احساس، غموں کا احساس، دھوکے کا احساس، یہ احساس کا نام زندگی ہے نا، احساس ہی احساس، پریشانی کے احساس، مگر پھر بھی اس دنیا کے دھوکے سے انسان دل نہیں ہٹاتا، اسی میں دل لگائے رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی حالات پیدا کرتا ہے، دکھ کے حالات، پریشانی کے حالات، بیماری کے حالات، کیوں؟ تاکہ بندے کا ٹیسٹ لیا جائے، امتحان لیا جائے کہ بندے دنیا میں دل مت لگا، دیکھ اس کی حقیقت پہ غور کر، تو دکھوں میں لین ہے، تکلیفوں میں لین ہے، بیماریوں میں لین ہے، تیرے اوپر ایک مالک کی بادشاہت ہے، اس کی طرف دھیان لگا، تو جینا چاہتا ہے ہمیشہ مگر تو جیے گا نہیں، تو نہ چاہنے کے باوجود یہاں چلا جائے گا مر کے، ہیں؟ تو چاہتا ہے مجھے ہمیشہ سکھ ملے، لیکن کوئی مالک تیرا ہے جو تیری مرضی کاٹ کر اپنی مرضی کو نافذ کر دیتا ہے، دکھاتا ہے تجھے کہ میری مرضی پہ چل، تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے راضی کرے گا تو تیرا مرتبہ بہت اونچا بڑھ جائے گا، تو میری مرضی دنیا میں پوری کر، میں پھر جنت میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ تو دکھ کے حالات، پریشانی کے حالات اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، انسان جو ہے شریر بیمار ہے، جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو من کرتا ہے کہ میں جو ہے آرام کروں، کہیں نہ جاؤں، کام نہ کروں، انسان کا من جو ہے محنت کرنا نہیں چاہتا، من نفس جو ہے محنت سے بچتا ہے، لیکن حالات اللہ نے ایسے پیدا کر دیے کہ یہ بچے ہیں، ہاں انہیں کما کے لا، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے انسان کو کہ ان کے لیے کما کے لا۔ انسان شریر بیمار ہے پھر بھی محنت کرتا ہے، پورے دن اینٹ گارا ڈھوتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی حالات پیدا کرتا ہے۔ شریر بیمار ہے، شریر میں جان نہیں ہے، اور حالات اللہ نے بنا دیے کہ بچوں کو کما کر کے لاؤ، کیونکہ بچوں کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، بھائی کما کے لائے گا ہے کہ نہیں تو بچے کھائیں گے، ذریعہ بنا دیا اللہ نے اس کو۔ تو پورے دن انسان لدو گدھے کی طرح، گھوڑے کی طرح، اونٹ کی طرح اینٹ گارا ڈھوتا ہے، لینٹر پر پراٹ ڈھوتا ہے، لینٹر پہ اللہ تعالیٰ ڈھلواتا ہے، پھر اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے بیماری دیتا ہے، انسان بیمار پڑ گیا، اس کا بچہ بیمار پڑ گیا، تکلیف سے انسان جو ہے تڑپ اٹھتا ہے، کبھی غم کے حالات بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی دکھ کے حالات بھیجتا ہے، تاکہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے، اللہ کی طرف دھیان لگائے اور جیون کے مقصد پر غور کرے، مگر پھر بھی انسان اس دنیا سے دل لگائے رکھتا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا۔ تو 8 گھنٹے کی محنت کے بعد روٹی بھی انسان کو مشکل سے ملتی ہے جو غریب آدمی ہے، اور اگر بچہ بیمار پڑ جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برتن بھی بیچنے پڑ جاتے ہیں، برتن بھی بیچنے پڑ جاتے ہیں، اور پھر کام کی ٹینشن، کبھی کام لگ گیا کبھی نہ لگا۔ اب آپ ذرا سوچو کہ ایسا انسان، ایسا شخص قدرتی اعتبار سے کتنے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ لدو اونٹ اور کولو کے بیل، انسانوں کی بہت بڑی بھیڑ، بہت بڑی اکثریت اس حالات میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جو مزدوری کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، کسان اپنے کھیت میں محنت کرتا ہے۔ اب دیکھو، احساس کا نام زندگی ہے، سکھ دکھ کا احساس کرنا۔ اب یہ جانور ہیں، بھینسا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، ان کے لیے محنت ہی محنت ہے، مشقت ہی مشقت ہے، ان کے دکھ کے احساس وہ نہیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے بھینس کے اندر، بھینسے کے اندر، اونٹ کے اندر خون کھال گوشت ہے، ایسے انسان کے اندر بھی خون کھال میٹ ہے، مگر یہ اللہ نے انسان کو اچھی مخلوق بنایا ہے۔ ہاں، انسان کو صدمہ پہنچتا ہے
ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہے یا نہیں ہے، اسے ڈاکٹر کے لے جاؤں، پیسوں کا انتظام کروں، ہیں؟ گدھے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے بچے کو بخار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ اپنے کرموں سے دکھاتا ہے کہ مجھے تو اپنی پرواہ ہے، ہیں؟ بچے کی نہیں۔ مگر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی پرواہ ہے بچے کی نہیں، کیونکہ اللہ نے اولاد کی محبت دل میں پرورش کر دی ہے۔ انسان کا جو بچہ ہے، انسان کے دل میں اس کے بچے کے لیے اس کی محبت پرورش کر دی ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھیا مخلوق ہے اور ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہیں؟ تو اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں اللہ نے پرورش کر دی ہے تاکہ اولاد کی دیکھا بھالی کریں اور خود بھی جو ہے دکھ جھیلیں اور جیون کے مقصد پر غور کریں۔ اب انسان کا بچہ بیمار ہو تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، اس صدمے سے بیل، گھوڑا، گدھا، جانور یہ بچے ہوئے ہیں، لیکن انسان کا بچہ رات کو بیمار اگر ہو جائے تو نہ ماں کو نیند آتی ہے نہ باپ کو نیند آتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ساری مخلوق میں انسان کو بہت دکھ دیکھنے پڑتے ہیں۔ اچھا اب یہاں غور کریں، اگر ایمان پر انسان کا خاتمہ ہوا، اگر اس کائنات میں اپنے مالک کو پہچان کر اسے راضی کر کے مرا، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو دکھوں سے، غموں سے نجات انسان پا جائے گا، موت کے بعد اللہ کی باسات سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ مرنے کے بعد اور زیادہ دکھوں میں گھر جائے گا۔ اب یاد رکھیں کہ جانوروں کی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، انسان کی زندگی ہے موت کے بعد، اسی لیے انسان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، دکھوں پر دکھ جھیلتے ہوئے اپنے حقیقی سچے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے کاش میں ایک چڑیا ہوتا، ہاں، تو مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، مرنے کے بعد مٹی مل جاتا، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ تو یہ لوگ ہوش میں آ چکے تھے، سچائی کو جان چکے تھے، اس لیے یہ کہتے تھے، کیونکہ اصل حقیقت میں اللہ کو حساب دینا ہے زندگی کا۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی جانور، کوئی حیوان اتنا بوجھ کے تلے دبا ہوا نہیں ہے، بوجھ کے نیچے دبا ہوا نہیں ہے جتنا انسان ہے دبا ہوا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ اگر بغیر ایمان کے مر گئے بھائی، زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے ہی، زندگی دکھوں سے، تکلیفوں سے بندھی ہوئی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب اللہ کی بات صاحب کہی ہے، ایک گانے میں ایک شعر ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا۔ اللہ کی بات صاحب اس میں بتائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بغیر ایمان کے چلے گئے تو پھر موت کے بعد اور زیادہ ہم دکھوں میں گر جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچی کچی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ، تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں ہم دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، اللہ کی بادشاہت سے بچ جائیں۔ یہ زندگی تو ویسے ہی بیکار ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں بھائی، کم سے کم موت کے بعد کی زندگی تو ہماری سنور جائے، کیونکہ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکے کے بہاؤ میں جو ہے بہی چلی جا رہی ہے، انسان کو سوچنے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ جتنا اللہ کا ذکر، جتنا اللہ کا علم، گیان آپ بار بار سنو گے، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر جب بار بار ایک ویڈیو کو کئی بار سنو گے، اتنا ہی اس دنیا کے دھوکے کے اندھیرے سے نکل کر سچائی کی روشنی میں آؤ گے، کیونکہ اصل میں سچائی کو ہوش میں سمجھنا ہے، تبھی انسان دھوکے سے بچے گا۔ جب انسان سچائی کو سمجھ جائے گا اور دنیا کا دھوکہ سمجھ جائے گا تو پھر اپنے آپ اس کا دل اس دنیا سے ہٹ جائے گا اور سچائی کے ہوش میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، انتریامی ہے، اس نے آسمان پہ سے ایمان کم اتارا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میری دنیا میں کھوج کرنے والے کم ہوں گے، دنیا بٹورنے والے زیادہ ہوں گے، جو میری کھوج کرے گا میں اسی کو ایمان دوں گا۔
ہیں۔ دھرتی پر زیادہ تر لوگ اس لیے گمراہ ہیں کہ یہ دل سے جان توڑ محنت کر کے سر دے کر، کہتے ہیں نا کہ بھئی اوکھلی میں سر دے دیا تو موصل سے کیا ڈرنا ہے، اللہ کی کھوج میں لگ جائے انسان نہ دھو کر، محنت کر کے سر دے کر اللہ کو پانے کی ہیں۔ ہاں، تو دھرتی پر زیادہ تر لوگ کس لیے گمراہ ہیں کہ یہ دل سے جان توڑ محنت کر کے سر دے کر اللہ کو پانا نہیں چاہتے، دنیا میں مست ہیں، جیون کے مقصد سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایمان اور جنت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو اللہ کی قدر اس طرح کرے گا کہ جان توڑ محنت کرے گا، اپنا سب کچھ، جان مال اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے گا، اللہ کی راہ میں سر دے کر اللہ کی کھوج میں پیچھے پڑ جائے گا، اللہ اسی کو ایمان نصیب فرمائے گا، ورنہ انسان دنیا میں بھٹک کر مر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دے رہا، موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے رہی، تو انسان کو ایسے تو کچھ دکھائی دے گا ہی نہیں۔ جب انسان نہا دھو کر اور جو ہے انسان سر دے دے گا کہ مجھے اللہ کی کھوج کرنی ہے، اللہ کو مجھے پانا ہے، اور رات دن ایک کرے گا انسان، تو بے شک جو ناممکن ہے اللہ اس کو ممکن کر دے گا، اور اسے اپنی طرف کھینچے گا، اور اسے اپنا چمتکار دکھائے گا، اور اسے اپنا سچا راستہ دکھا دے گا، روشنی میں لے آئے گا، اس کو اندھیرے سے نکال لے گا۔ اب میرے بھائیوں، اللہ کی کھوج کیا ہے؟ اللہ کی کھوج ہے اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کا گیان حاصل کرنا، جو ہمارا سچا مالک ہمارا بنانے والا ہے اس کا گیان حاصل کریں، اور اس کا گیان ہے آسمانی کتاب میں، اور آج کے دور میں جو کتاب جو سرکشت ہے برائی سے وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو قرآن جو ہے بنا سمجھے عمل کرتے ہیں، نماز بنا سمجھے پڑھتے ہیں، قرآن بنا سمجھے پڑھتے ہیں، بنا سمجھے عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل نہیں کرتے، اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل نہیں کرتے تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کو، اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے میرے قرآن کو سمجھا ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں جو جس بھاشا کا بھی انسان ہے وہ اپنی بھاشا میں قرآن مجید کو سمجھے۔ اب زیادہ تر لوگ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں گمراہ کیوں ہیں؟ انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں، قرآن میں کہا گیا ہے، اور وہ مستقل جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا گمراہ کرتے ہیں وہ اللہ کی توحید سے ہٹاتے ہیں اور شرک میں ملوث کرتے ہیں لوگوں کو، اور وہ دکھنے میں لگتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے مولوی ہیں، بہت بڑے گیانی ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے پنڈت ہیں، ہاں دھرم گرو ہیں، مگر وہ اصل میں ہوتے ہیں انسانی شکل میں شیطان، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو نقلی مولوی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پبلک زیادہ تر قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتی، اسی لیے نقلی مولویوں کو گمراہ کرنے کا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے، اور وہ پبلک کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو اس سے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک ایک ہے، سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، لیکن سارے انسان کتنے متوں میں، کتنے دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سارے دھرموں میں ایک دھرم سچا ہے اس کا۔ اب آپ سمجھ لیجئے، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ ایک باپ اپنے دو بچوں کو دو قانون نہیں سکھاتا، انہیں اچھائی ایک ہی سکھاتا ہے، بیٹا جھوٹ مت بولو، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ تو اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہ اپنے پیدا کیے بندوں کو الگ الگ قانون نہیں دے گا، اس کی رچنا سب کے اندر ایک سی ہے، اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی، تو سب کو وہ ایک ہی حکم دے گا۔ عقل بھی کہتی ہے اس بات کو یار۔ تو اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی پہ سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، اور وہ سب کا امتحان لے رہا ہے، لیکن سارے انسان الگ الگ دھرموں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان میں زیادہ تر اللہ کی دل سے کھوج نہیں کرتے، اس کی طرف محنت نہیں کرتے، اس کو پانا نہیں چاہتے۔ جب اس کو پانا نہیں چاہتے تو شیطان لپک لیتا ہے، پھر شیطان جو ہے انسانی شکل میں دھرم کا چولا اوڑھ کر پھر وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ گمراہ لوگ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، دل سے سچائی کی تحقیق نہیں کرتے، دنیا پرستی میں ساری عقل کی طاقت لگا دیتے ہیں، اور اللہ کے دین پہ تو خیر اوپر سے چلتے ہیں بس خالی،
اسی لیے وہ گمراہ ہیں۔ اگر دل سے کھوج کریں تو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھول دیتا ہے اور سچائی دکھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے یہ دنیا امتحان کا جہان، ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ، امتحان لینے کا ایک ہال بنایا ہے۔ یہ دنیا ایک ہال ہے، ٹیسٹ لینے کا ہال۔ یہ دنیا اللہ نے ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ ایمان والا کہتے ہیں سچائی پہ چلنے والے کو، سچائی پہ چلنے والا ایمان والا ہے، اور جھوٹ پہ چلنے والا بغیر ایمان والا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اب چھانٹ ایسے ہو رہی ہے کہ اس دنیا کا جو عام ماحول ہے، عام ماحول کیا ہے؟ یہاں پر برائی پروان چڑھتی ہے۔ یہاں کا عام ماحول یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، ہر جگہ آپ دیکھیں اللہ کی طرف دھیان دینے والے بہت کم ہیں اور دنیا میں بھٹکنے والے زیادہ ہیں۔ دنیا کے کام کی بات کرتے ہیں، دھندے کی بات کرتے ہیں، کاروبار کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات کرتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے والے سے بات کرتا ہے میں کون سا بزنس کروں، کون سا میں دھندا کروں، اور سامنے انسان مر رہے ہوتے ہیں۔ روز دنیا میں مرتے ہیں لوگ، مگر موت کی طرف کوئی دھیان نہیں لگاتا، اپنی موت سے بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچائی کی طرف کوئی دھیان نہیں لگاتا، انسان بہت کم ہیں جو نہ کے برابر دھیان لگاتے ہیں۔ دنیا کے دھوکے پہ عقل لڑانے والے بہت ہیں، عقل لگانے والے بہت ہیں، مشورہ دینے والے بہت ہیں۔ دنیا کی اس نقلی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رائے دینے والے بہت ہیں، دھندے کی بات کرنے والے بہت ہیں، بزنس کی بات کرنے والے بہت ہیں، دنیا پرستی کی بات کرنے والے بہت ہیں۔ تو اس دنیا میں زیادہ تر لوگوں کا ماحول دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اسی کو سب کچھ سمجھنا، موت کے بعد کچھ نہ سمجھنا، موت سے اندھا رہنا، یہ ماحول ہے یہاں کا۔ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا دنیا پرستی کا ماحول ہے۔ زیادہ تر لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی سے اندھے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جو ایسے ماحول میں پوری دنیا میں جو ہے غفلت کا ماحول، سچائی سے لوگ اندھے، موت سے بے خبر ہیں، ہاں چاہے انسان ابھی مر جائے مگر پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے ایسے کبھی دنیا میں ہمیشہ رہے گا، یہاں سے جائے گا ہی نہیں۔ ایسے ماحول میں اب جو انسان غور کرے اپنے مالک کی طرف کہ یار مجھے کس نے پیدا کیا، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، غور کرے اس چیز کے اوپر۔ پھر کائنات پر غور کرے، کائنات پر غور کرے کہ یہ کائنات کون چلا رہا ہے، اور پھر اللہ کی کھوج کرے، اور پھر سر دے کر لگ جائے، جان مال سب کچھ لٹا دے، تو اس کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ جب پھر اللہ کا بلاوا اس تک پہنچے، اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سچائی اس تک پہنچائے، اپنا پیغام پہنچائے، قرآن پہنچائے، تو وہ اس پر لبیک کہے، اس کو قبول کر لے، اور پھر اللہ کی کھوج میں لگ جائے، تو بے شک اس کو ایمان مل جائے گا۔ تو انسان اپنے اوپر غور کرے، اللہ کی کائنات میں غور کرے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، ہاں پھر یہ کائنات بنائی۔ اور انسان جو ہے اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، خاص طور پر انسان اللہ کو بغیر دیکھے پہچانے اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، دوسرا سورہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاں تو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے۔ ذرا غور کریں الفاظ پہ ذرا غور کریں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے غیب پر، بن دیکھے اپنے سچے مالک پر ایمان لاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ انسان بن دیکھے اللہ کو پہچانے، اس کی کائنات میں غور کر کے۔ اسی لیے سب سے پہلے قرآن میں یہ بات کہی کہ سچی راہ انہی کو دکھائے گی یہ کتاب جو بن دیکھے اپنے مالک پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ تو سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آپ اسی جملے میں غور کریں، کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟
نہیں دیکھا نا؟ تو ہم کیا کریں؟ اس کائنات میں غور کر کے اللہ کو پہچانیں۔ یہی سچا راستہ ہے میرے بھائیوں، یہی سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ہاں ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو، ہم بن دیکھے اس کی عبادت کرتے ہیں، بن دیکھے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر سمے ہر وقت دیکھتا ہے، مگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ ساری کائنات اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اس میں غور کرو، دن کا نکلنا، رات کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، حساب سے کائنات کا چلنا، لاکھوں انسانوں کی موت ہونا، زندگی دینا، کتنی بڑی کائنات چل رہی ہے۔ اس میں پہاڑ، پتھر، وادیاں، جنگل، جھاڑ، کتنی بڑی کائنات ہے، اس کا اور چھور پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی طاقت والا اور قدرت والا ہے۔ اس کائنات میں اس کی قدرت سے اسے پہچانو، اس کی قدرت سے اس کی طاقت کو پہچانو۔ یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا علم، ہمارا گیان بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس کائنات کے ایک حساب سے چلنے میں دو بہت بڑی دلیل ہیں، دو بہت بڑی دلیل ہیں، عقل والوں کے لیے سمجھیں، غور کریں۔ بڑے حساب سے چلنے میں، اس کے چلنے میں کوئی خرابی نہ آنے میں دو بہت بڑی دلیل ہیں کہ حساب سے چل رہی ہے، چلنے میں کوئی خرابی نہیں آ رہی۔ ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے ہر چیز حساب سے پیدا زمین میں سے کی جا رہی ہے۔ تو اس کی دو بہت بڑی دلیل ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ہے جو اسے حساب سے چلا رہا ہے، اس کے چلنے میں کوئی خرابی گڑبڑی نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اگر دو بھی ہوتے تو کائنات میں کبھی تو بگاڑ پیدا ہوتا۔ ارے جب بھی دو بادشاہ ٹکرائے ہیں، آپس میں جھگڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر دو خدا بھی ہوتے تو ایک دوسرے کی کرسی بیٹھنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ کبھی تو ان میں ٹکراؤ ہوتا۔ جب ان میں ٹکراؤ ہوتا تو ایک دن کو نکالتا، دوسرا روک دیتا، ایک ہواؤں کو چلاتا، دوسرا روک دیتا۔ اس لیے کائنات درم برم ہو جاتی، کائنات چل نہیں پاتی۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کی دی ہوئی عقل سے سچائی کو پہچانو، سچائی پر غور کرو اور شیطان کے دھوکے کے دھرم سے باہر نکلو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو جہاں پر بھی ہمارا بھائی یا بہن میری یہ بات سن رہے ہیں، میں ان کی خوشامد کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ دیکھو، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، اپنے جیون کو بدلو، سچائی پر غور کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور غور سے سنیں اور بار بار سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی ہوش میں آئیں۔ اور بھی دیکھو، میں خوشامد کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو پھیلائیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو پھیلائیں، خود اچھائی پر چلیں اور اچھائی کو پھیلائیں۔ یہ باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں تو آپ نصیب والے ہیں۔ اب آپ کے ذمہ ہوگا کہ آپ ان باتوں کو اوروں تک پہنچائیں، جتنا بھی ہو سکے اپنی پوری طاقت لگائیں اور ان باتوں کو پھیلائیں، تاکہ اور لوگ بھی ہوش میں آئیں۔ یہی انسانیت کی سب سے بڑی پہچان ہے، یہی انسانیت پر سب سے بڑی دیا ہے کہ ان کو ان کے مالک کی طرف لایا جائے اور نرک کی آگ سے بچایا جائے اور سورگ کی طرف لایا جائے۔ اس لیے میں اپنے چینل میں بالکل سرل بھاشا میں بات کرتا ہوں، تاکہ ہر دھرم کا آدمی ہماری بات کو سمجھ لے، سچائی کو سمجھ لے، کیونکہ اسلام عربی بھاشا میں ہے۔ اس کو آسان بھاشا میں سمجھایا جائے تاکہ ہر انسان سمجھ لے، کیونکہ سب کا مالک ایک ہے، تو اس کا قانون جو قرآن مجید میں ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب المسلمین نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا پالنے والا نہیں ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا مالک ہے۔ تو اس کے قرآن کا قانون سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف۔ اور بہت سے ہمارے بھائی یا بہن ایسے ہیں جو بات کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہیں، ادھوری بات سنتے ہیں اور ادھوری بات سمجھتے ہیں، اور وہ الٹی سیدھی کمنٹ بھیج دیتے ہیں۔ بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بات کو پہلے سمجھا کرو، غور کیا کرو، اللہ نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کیا کرو۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ لوگوں میں بہت بڑی کمی ہے یہ کہ اللہ کا دیا ہوا وقت اللہ کے لیے نہیں دیتے، دنیا میں برباد کرتے رہتے ہیں، ویڈیو کو لمبی دیکھ کر ویڈیو کاٹ دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ بھائی یہ بتاؤ، چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کیا گیان سمجھ لیں گے؟ میں کتنی باتیں اس میں پیش کر دوں گا۔ اس لیے لمبی ویڈیو میں آدمی جو ہے صحیح سے سمجھا کر بات کر لیتا ہے، تفسیر سے بات کر لیتا ہے۔ اس لیے لمبی ویڈیو دیکھا کرو بھائی، زندگی کا وقت بیت رہا ہے، اس وقت کو اللہ کے گیان کو سمجھنے میں لگائیں۔ ابھی سمجھ لیں میرے بھائی، سمجھ لیں شانتی کے ساتھ صحیح گیان کو، ورنہ پھر زندگی کا سمے ختم ہو گیا تو پھر انسان کو بہت رونا پڑے گا زندگی کے ایک سانس پر۔
اس زندگی کے ایک ایک سانس پر بہت رونا پڑے گا، یہ کاش میں اپنے مالک کی کھوج کرتا، شانتی کے ساتھ اس کا گیان حاصل کرتا، سچائی کو سمجھتا، غور کرتا، تو آج میں نرک کی آگ سے بچ جاتا اور جنت کا پرسکون، مزیدار اور امن شانتی والا جیون پاتا۔ انسان کو پھر موت کے بعد میرے بھائی بڑا پچھتاوا ہوگا، اس لیے ہم سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ سچائی کی تحقیق کریں اور سچائی کو سمجھیں اور لگاتار اس کا اللہ تعالیٰ کا گیان حاصل کریں۔ تھوڑی بہت بات سننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لگاتار آپ گیان حاصل، جبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، کیونکہ دنیا کا دھوکہ بڑا خطرناک ہے جو انسان کے دماغ میں، دل دماغ میں بچپن سے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ دھوکہ اتنی جلدی نہیں ہٹے گا۔ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ جتنا آپ گیان سنیں گے، سچائی کو سمجھیں گے، سچائی کی تحقیق کریں گے، دھیرے دھیرے یہ دھوکہ ہٹتا رہے گا۔ اگر واقعی میں آپ کو ایمان کی ضرورت ہے، اللہ کی کھوج کر رہے ہیں، اللہ کی ضرورت ہے، اور آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ امن شانتی والا جیون چاہتے ہیں، تو پھر بھائی اللہ کی کھوج کریں، لگاتار علم حاصل کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں۔ اللہ نے سب کو جیون دیا ہے، الگ الگ سب کو چھوٹ دی ہے۔ جو چاہے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آئے، جو چاہے نہ کر کے آئے۔ دنیا ایک بازار ہے، چاہے جنت خرید کے جائے انسان یہاں سے یا جہنم خرید کے جائے، جو خرید کے جائے گا موت کے بعد وہی پائے گا۔ اب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ چاہے اپنے آپ کو آباد کر لے یا برباد کر لے۔ ہمارا کام تو سچائی آپ تک پہنچا دینا ہے تاکہ موت کے بعد ہماری پکڑ نہ ہو، کیونکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلاؤ اور لوگوں کو شیطان کے دھوکے سے بچاؤ اور اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب موت کا وقت آ جائے۔ ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ گیان حاصل کرو تاکہ موت دنیا سے مر کے جانے سے پہلے یہاں سے جانے کے ہوش میں آ جائیں، تیاری کر کے جائیں موت کے بعد کی زندگی کی۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔